قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے ذریعے، اپنے آخری دین کے ذریعے، اپنے آخری کتاب کے ذریعے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو امتوں میں سب سے آخری امت ہے، اپنے کلام مجید میں جا بھی جا اس اہمیت سے آگاہ کیا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو، دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہ بن جاؤ، اسی کو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ بس یہی ہے، بس اسی میں زندگی کا پانا ہے، اسی کے حصول میں لگے رہنا ہے، اسی کو پانا ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے، کہ تمہاری زندگی اسی میں نہ گزر جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرت بمقدار بقائک فیہا۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنا کمائی کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کمائی کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، تمہاری دنیا کی زندگی کتنی ہوگی اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت سے قبل جو امتیں گزری ہے، اللہ پاک نے انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں سے ایک لمبی عمر انہیں عطا فرمایا تھا، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، جن 12 حواریون کا ذکر سورۃ صف 28ویں پارے میں ملتا ہے، اللہ پاک نے ان حواریون کا ذکر فرمایا، وہ تھے ٹوٹل کتنے؟ 12۔ لیکن اللہ کی شان صرف ایک بات ہے، آ گئی کہہ دوں، لیکن ان 12 میں بھی ایمان لے جاتے صرف 11 رہ گئے، ایک پھر بھی بے ایمان رہا، باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا۔ کبھی یہ وقت ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں کس بنیاد پہ وہ بے ایمان ہو گیا، دنیا کی لالچ کی بنیاد پر بے ایمان ہوگا۔ لالچ اس کی ذہن میں آ گئی۔ جب یہودیوں نے اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ یا زندہ گرفتار کر کے ہمیں مطلع کیا جائے یا بتا دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، ہم ان کو منہ مانگے انعام دیں گے، یہودیوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ مسیح۔ مسیح کے معنی 2 آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسیح کے معنی ایک تو معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ یوں پھیرتے یا برس کی بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتے، جس کی وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ ایک اس بنیاد پر آپ مسیح ہیں، اور دوسرے اس بنیاد پر آپ کو مسیح کہا گیا کہ آپ نے کہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا، مکان نہیں بنایا۔ صبح فجر کہیں اور سورج کسی اور گاؤں میں طلوع ہوتا، ظہر کہیں اور پہنچ جاتے، عصر کہیں اور، مغرب کہیں اور، چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے، چلنا آپ کا مسیح، چلنا آپ کا کام تھا۔
اور دجال کا لقب بھی مسیح ہے. وہ مسیح بھی اس بنیاد پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ایک گدھے پر سوار ہوگا اور پورے دن میں پورا دنیا پیر جائے گا پیدل چلتے ہوئے گدھے پہ سوار ہو کر. تو اس کے بھی قدم اسی طریقے سے اٹھیں گے. لیکن وہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ مسیح دجال اسے کہا گیا. لیکن مسیح اس بنیاد پر کہ اس کے بھی چلنا پھرنا ہوگا، ایک جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. کہ یہودیوں نے دھمکی دی تھی آپ جہاں بھی رہے ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی شان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، آپ نے پوری زندگی سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 ہلکے کلر کے، زعفرانی کلر کے 2 چادریں تھے، احرام کی طرح آپ لیتے، اور ایک آپ دھوتی باندھتے جس طریقے سے محرم باندھتا ہے، عمرہ ادا کرنے والا یا حج کے لیے جانے والا محرم جس طریقے سے 2 کپڑے وہ باندھتا ہے، ایک سے دھوتی احرام کا اور دوسرا اپنے بدن پر لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بعینہ اسی 2 قسم کی پیلے کلر کے ہلکے زعفرانی کلر کے آپ نے پوری زندگی یہ 2 چادریں پہنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 2 چادروں میں وہ آسمان کی طرف گئے ہیں، انہی 2 چادروں میں وہ واپس آئیں گے. زعفرانی کلر کے ہوں گے، یہاں تک ان کے بال ہوں گے. پوری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے 32-33 سال کی عمر میں ینگ نوجوان ہوں گے. بال میں ایک دانے بھی سفید نہیں ہوگا، نہ داڑھی کی بال میں نہ آپ کے سر کے بالوں میں کوئی سفیدی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب آپ دنیا سے گئے تھے عین نوجوانی کے عالم میں تھے، 32-33 سال کی عمر میں تھے آپ، جو ینگ نوجوان تھے اسی عالم میں گئے، اسی عالم میں دنیا کی طرف آئیں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، جب یہودیوں نے اعلان کیا، آپ اس وقت اپنے حواریین کے ساتھ ایک مکان میں قید ہو گئے تھے. اللہ کی شان، وہاں ان حواریین میں ایک حواری نے جا کر کے یہودیوں کو اطلاع کر دی عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں موجود ہے. دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کی ہرس میں آ کر کہ مجھے منہ مانگے انعام ملے گا، اس نے یہودیوں کو آگاہ کر دیا. اب جب آگاہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں گئے تھے نہانے کے لیے. جس وقت وہ ایک حواری نکل کر کے بھاگا ہے یہودی ظالم بادشاہ کی طرف اطلاع دینے کے لیے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے کمرے حال کی طرف نکلے. 11 حواریین آپ کے ساتھ تھے، وہ سب کے سب گھبرائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں گھبرائے ہو؟ کہا کہ حضرت ہمارے ایک ساتھی باغی ہو گیا، دنیا کی لالچ میں آ گیا، وہ چلا گیا اور ظالم یہودی بادشاہ کو آپ کی خبر کر دی کہ آپ اس مکان میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک کی ہماری حفاظت کرے گا. وہ وقت تھا کہ یہودی بادشاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ اسی حواری کو آگے رکھ کر اس مکان کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی وقت تھا اللہ نے آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ فرما دیا. چھت پھٹ گئی، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو یوں اٹھایا، دروازوں سے نہیں، چونکہ خلاف واقعہ خرق عادت معجزہ اللہ نے اپنے قدرت کے اظہار کرنا تھا. اگرچہ اللہ کا سنت اور ہے دروازے سے آئے اور دروازے سے جائے، لیکن اللہ نے قدرت کے اظہار جو کیا، چھت پھٹ گئی. چھت پھٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، چلے گئے. حواری یوں دیکھ رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے خلا میں بالکل چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اب ان کی نگاہیں اوپر تھی کہ دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ حواری آگے تھا، جمع غفیر بما بادشاہ کے پیچھے تھا. اس سے کہا کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اس حواری نے اپنے ساتھی حواریون سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کہ اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر. اب یہ بھی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی بھی جا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف چلے گئے. اس حواری سے اس ظالم بادشاہ نے کہا کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جی ابھی یہی تھے، بیٹے تھے، میں نے خود دیکھا. کہا کہ اگر یہی تھے تو وہ تو نہیں مان رہے تھے کہ آسمانوں پر چلے گئے، اگر یہی تھے تو پھر کہاں گئے؟ ہم سے جھوٹ کہا
اس نے کہا نہیں، ان سے بھی کہا سچ بولو. انہوں نے کہا کس دروازے سے نکل گئے؟ کیا دروازے سے؟ کیا دروازے تو سب بند ہیں، آسمانوں، اللہ نے آسمانوں پر لے گئی عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ حواری ان سے پوچھ رہا ہے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا آسمان پر چلے گئے. اب وہ اس بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے رخ یوں پھیرا، اللہ نے اس حواری پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات ڈال دی. انہوں نے دیکھا، کہا کہ ابھی تو یہی تھے. وہ سب مسکرا رہے تھے. حیران تھا کہ یہ لوگ مسکرا رہے. کہا کیوں تم گھبرا؟ تم ہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو، تم ہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو. کہا میں نہیں ہوں. کہا تم ہی ہو، ہمیں دھوکہ دیتے ہو، کوئی آسمانوں پر نہیں گیا، تم عیسیٰ علیہ السلام ہو. ولیکن شبہ لہم، شبے میں مبتلا ہو گئے. چھٹا پارہ دوسرا رکوع. یہاں اللہ نے یہ پوری تفصیل ذکر فرمایا. اب وہ شبہات، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو پھر وہ حواری کہاں چلا گیا؟ اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اب کیا کیا جائے؟ بس یہی، اس کو ہتھ کڑیاں ڈال دی. لایا عیسائیوں کے نزدیک آج تک عیسائی پریشان ہیں کہ ہم نے جس کو پانسی دی، صلیب پہ چڑھایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے؟ پریشان ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف کیا ابھی تک شک میں پڑے. اچھا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کہتے ہیں نہ قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ صلیب پہ چڑھایا. یا اللہ پھر کہاں چلے گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ ایک غدار ہو گیا تھا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے. ابھی بھی ان کی قبروں پر صلیب کی نشان ہے. یہ نشانی میں ٹائی پہنتے ہیں. میں صرف اس کے لیے کہتا ہوں آپ کے یہ کالر نہ بنایا کریں، جس کے سیرا نوک ہوتا ہے، یہ مت بنایا کریں. یہ بھی آگے چل کر سولی کا نشان لاتا ہے. یہ بھی عیسائیوں کی نشانی ہے. کالر ہمارے بالکل گول اس طریقے سے کالر رکھیں، یہ بین رکھے بالکل. یہ مسلمانوں کے، یہ کالر بھی عیسائیوں کی سازش ہے، یہ ٹائی عیسائیوں کی سازش ہے. یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے ہوئے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ پھانسی پر نہیں چڑھے، آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر دنیا میں. ان حواریین میں سے ایک حواری سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہے. اللہ کی شان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حواری سے بھی ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی. حواری یعنی جس کو تبع حواری کہا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام بھی دیا، اللہ نے آپ کو صحابی کا بھی مقام دیا. اور اللہ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھنے والوں، تمہیں مبارک ہو. ہمارے اس نقش بندی لائن میں صدیق اکبر سے جو کچھ لیا سلمان فارسی نے لیا، سلمان فارسی نے ہمیں منتقل کیا. 2 صحابہ کے فیض ہے سلسلے نقش بندی میں. باقی جتنے بھی یعنی قادریہ ہے، سروردیہ ہے، چشتیہ ہے، سب کے سب راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. ہم کسی کو کم نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن کسی سلسلے میں 2 صحابہ کا فیض موجود نہیں جس طرح ہمارے اس نقشبندیہ سلسلے میں 2 صحابہ کا فیض ہے، صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہاں 2 صحابہ کا فیض مل رہا ہے. بہرحال میرے محترم دوست، لمبی عمریں تھے، اللہ نے ان کو کام کرنے کا مواقع دیا. اس نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. 70 سے بڑھ جائے اس کو سمجھ لیجیے کہ بونس مل گئی بس. اور اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جس کی عمر 70 سے بڑھ جائے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. تسبیح بیان کرے، توبہ طائب رہے، اپنے آپ کو تیاری کی حالت میں رکھے. اس لیے کہ 70 انتہا ہے حسن کی امت کے. اللہ پاک بڑا بھی دیتے. بہرحال میرے محترم دوستو، اگرچہ ہماری عمریں کم ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمارے اعمال جو ہمیں دیے اس کی قیمت بڑھا دی. اب رمضان کے ایک نماز کی کیا ثواب ہے؟
من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. سلمان فارسی کی وہ حدیث فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو رکھا حدیث سلمان فارسی ہے. حضور نے فرمایا جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض جس نے ادا کیے ہو، اور جس نے ایک نفلی کام ادا کیا ماہ رمضان پر اس نے ایسے جیسے فرض ادا کیا. اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دیا اس لیے کہ ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی. جتنی تلاوت کرو گے ثواب، مواقع اللہ دیتے ہیں، ایام دیتے ہیں، وقت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک پھر ایسا پاکیزہ مہینے بھی عطا فرماتے کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو 11 مہینے ہم نے بہت کما لیا، دنیا کتنا لے کر جائیں گے، کتنا کھائیں گے، ایک مہینے میں اپنے آپ کو ذرا یعنی دنیا کے کام سے اپنے آپ کو ذرا کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، ان اعمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز کی طرف توجہ ہو، اللہ سے انہماک ہو، اللہ سے دعائیں ہو، اللہ سے لینے ہو. پتہ نہیں پھر یہ مواقع ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے بھی دیکھ کرو تم نے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے بھی دیکھتے رہو کیا تیاری ہے. ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی اولاد تاکہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بن جائے، اتنا چھوڑ کے جائے. ان کے لیے کبھی ہم نے یہ سوچا کل جب ہم بارگاہ خداوندی میں جائیں گے ہماری تیاری مکمل ہے؟ مجھے پھر بہلول یاد آ جاتا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے کہا جب بھی محل میں بہلول آئے، بہلول جانا درویش سے